الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ لیکچر نمبر 10۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و ارض و سما کے لیے۔ اس اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور اس سے بڑا احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، اور اس سے بڑا احسان کہ ہمیں عقیدہ توحید جیسی نعمت سے نوازا۔ تو حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی فضیلت بیان کروں گا۔ سورۃ الاعراف، اس کی ابتدا 8ویں پارے کے نصف سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور 9ویں پارے کے ثلث پر جا کر اس کی انتہا ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور پورے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت سورۃ الاعراف ہے۔ اور اس کا نزول کب ہوا؟ جب نبی علیہ السلام کی مخالفت حد درجہ بڑھ چکی تھی، نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن لوگ بن چکے تھے، اس وقت اس سورۃ الاعراف کا نزول ہوا۔ اور سورۃ الاعراف کی ابتدا اللہ رب العالمین کن کلمات سے کر رہے ہیں؟ حروف مقطعات سے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے، الف لام میم صاد سے۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں بالتفصیل لیکچر نمبر 6 میں آپ لوگوں نے لیکچر نمبر 6 میں بالتفصیل حروف مقطعات کے بارے میں بحث گزر چکی ہے۔ حضرات و سامعین، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ الانعام سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن تحقیقی اور اصل بات یہی ہے کہ سورۃ الاعراف کا نمبر سورۃ الانعام کے بعد ہی آتا ہے، اور اس عظیم سورت کے آیات 206 اس کی آیات ہیں، اور 3346 اس کے الفاظ ہیں، 14437 اس کے حروف ہیں۔ اور اس سورت کو سورۃ الاعراف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سورت کی آیت نمبر 46 اور 47 کے اندر اللہ رب العالمین نے اصحاب اعراف لوگوں کا ذکر کیا ہے، تو اسی مناسبت کی وجہ سے اس کو سورۃ الاعراف کہتے ہیں۔ اعراف عرف سے ہے، اور عرف کا معنی بلند اور اونچی جگہ ہے، تو اصحاب الاعراف کا پھر کیا معنی اور مطلب ہوا؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ ہے، ایک بلند جگہ ہے، ایک دیوار ہے، تو وہاں پر اصحاب اعراف لوگ وہاں پر رہائش پذیر ہوں گے۔ اور یہ اصحاب الاعراف لوگ کون ہیں؟ ان کو اصحاب الاعراف کیوں کہتے ہیں؟ مختلف مفسرین نے تفاسیر کی ہے، لیکن راجح تفسیر یہی ہے کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں جو ہیں وہ بالکل برابر ہوں گی۔ تو یہ نہ ان کا فیصلہ جنت کی طرف ہوگا اور نہ جہنم کی طرف ہوگا، ان کی نیکیاں اور برائیاں، اچھائیاں اور گناہ بالکل برابر ہوں گے۔ تو یہ لوگوں کو اللہ رب العالمین وہ اس دیوار، اس اعراف جگہ پر ٹھہرائیں گے، اونچی جگہ پر ان کا ٹھکانہ ہوگا، رہائش پذیر ہوں گے۔ تو یہ اصحاب الاعراف جو ہے، جب جنتی لوگوں کی طرف اس طرح جھانکیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ۔ تو یہ اصحاب الاعراف جو ہے، یہ جب جنتی لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے سلامتی ہو تم پر، ان قریب ہم بھی اس جگہ کے امیدوار ہیں۔ اور جب جہنمی لوگوں کی طرف اس طرح جھانکیں گے تو کہیں گے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، کہیں گے یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے، یہ بہت بڑی خطرناک جگہ ہے۔ تو حضرات و سامعین، یہ اصحاب الاعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند جگہ پر ہوں گے، اور ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ تو راجح یہی ہے، ان کے بارے میں اللہ ہی رب العالمین جانتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اور سورۃ الاعراف کی فضیلت کے بارے میں ایک شاندار حدیث آتی ہے، مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے، سیدہ
صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس بندے نے 7 صورتوں کو زبانی یاد کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا، ان 7 صورتوں کے مطابق عمل کیا، تو میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ان کی تلاوت کی، تو میں عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ 7 صورتیں اس بندے کے حق میں بہت نفع مند ہوں گی۔ یہ کثیر ثواب حاصل بندہ کرے گا جو ان 7 صورتوں کی تلاوت کرے گا، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو، اور ان 7 صورتوں کے اندر سورۃ الاعراف کا بھی نمبر ہے۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ الاعراف کو پڑھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان اور اللہ کے درمیان ایک دیوار بن جاتی ہے، یعنی یہ صورت جو ہے بندے کو رب کے ساتھ جوڑتی ہے اور شیطان سے دور کر دیتی ہے۔ اور اسی صورت کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے سورۃ الاعراف کے بارے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صورت قیامت والے دن شفاعت بھی کرے گی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام، بلکہ امام صادق کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورۃ الاعراف کی تلاوت کرتا ہے اس کو کل قیامت والے دن نہ حزن ہوگا نہ غم ہوگا، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ کتنا وہ دن خطرناک اور سخت ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور لوگ پسینوں کے اندر شرابور ہوں گے، اور ستارے بے نور ہوں گے، اور زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، اور لوگوں پر بہت، ہر بندے کو 2 قدم رکھنے کی جگہ اس دن ملے گی۔ اور حضرات و سامعین، اتنا رش اور بھیڑ ہوگا کہ لوگ بغیر لباس کے برہنہ ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، امام صادق فرماتے ہیں کہ جو اس سورۃ الاعراف کے ساتھ محبت کرتا ہے، سورۃ الاعراف پڑھتا ہے، کل اتنے سخت دن کے بارے میں فرمایا، کل اتنے سخت دن والے دن یہ سورۃ الاعراف جو ہے بندے کی سفارش بھی کرے گی، اس دن کوئی اس بندے کے لیے حزن اور غم اور پریشانی نہیں ہوں گی۔ حضرات و سامعین، یہ بہت شاندار صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، اور انبیاء کو جس قوم نے جھٹلایا ہے ان کی سزا اور ان پر جو عذاب نازل ہوئے ہیں وہ بھی اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر اعمال کا وزن کیا جائے گا، وہ مسئلہ بھی اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو واقعہ پیش آیا وہ بھی اسی سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ آدم کی تخلیق کا واقعہ بھی اسی صورت کے اندر، فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا وہ بھی اسی صورت کے اندر اللہ نے مسئلہ بیان فرمایا، اور ابلیس کا آدم کو سجدہ نہ کرنا وہ بھی مسئلہ واقعہ اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح شیطان کو مردود قرار دینا، شیطان کو لعنتی قرار دینا، وہ واقعہ بھی اسی سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور اسی صورت کے اندر مزید اللہ رب العالمین نے اور بھی واقعات بیان فرمائے ہیں۔ قیامت کے دن جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان جو اصحاب الاعراف لوگوں کے درمیان گفتگو ہوگی، اصحاب الاعراف جنتیوں اور جہنمیوں کے ساتھ باتیں کریں گے، وہ واقعہ بھی سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید اور بھی کچھ انبیاء کے واقعات اسی صورت کے اندر آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور اس کی قوم کا واقعہ بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ حضرت ہود اور اس کی قوم کا واقعہ بھی اسی سورۃ الاعراف کے اندر ہے۔ حضرت صالح اور اس کی قوم کا واقعہ بھی اسی سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت شعیب اور حضرت شعیب کی قوم کا واقعہ بھی اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ حضرات و سامعین، اس سورۃ الاعراف کی مناسبت پچھلی سورۃ الانعام کے ساتھ کیا ہے؟ بہت ساری مناسبتیں ہیں، لیکن پچھلی سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف انبیاء کا نام ذکر کیے ہیں، فہرست انبیاء کی ذکر کی ہے۔ اور سورۃ الاعراف کے اندر
سورۃ الانعام کے اندر انبیاء کے ناموں کی فہرست بیان کی، اور سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کے تفصیلاً واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کی تفصیلاً زندگی بیان کی ہے، اور ان کی قوموں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اور پچھلی صورت کے اندر شرک کے بارے میں ذکر کیا، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک کا بھی تفصیل رد کیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس عظیم صورت کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔